صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر کوئی بتائے آقا کی پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا قاری صاحب اب مجھے علم ہے کہ آپ نے کون سا کلام پڑھنا تھا چونکہ اب فرمائش آ گئی ہے اور رؤوف بھائی کلام سننا چاہتے ہیں آپ سے صبح کھلا ہے اللہ سبھی کے لیے باب رحمت بڑی خواہش تھی یہ کلام سننے کی قاری صاحب سے وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ قاری صاحب سے یہ فرمائش میں نے بھی کی تھی کھلا ہے سبھی کے لیے باب
مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، وہ شعر بھی سنا دینا، جو پوچھا ہے تم نے تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے نظر کرنے کیا لے گیا کو تھا، کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن کیا خوبصورت تفصیل ہے بھائی، سنائیے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو
تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی۔ کیا کہنے خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ سحری کا انتہائی مبارک وقت، اور اس وقت ہم سحری کے اپنے دسترخوان پہ ہیں، اور یہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور آج میرے ساتھ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ایک بار پھر تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اور میرے دائیں طرف علامہ تقی مہدوی صاحب۔ تو حضرت آپ سے سوال یہ کروں گا، اب آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور یہ ویسے بھی جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب امت نے 2 عشرے گزار لیے، رحمت کا گزار لیا، استغفار کا گزار لیا، اب یہ آخری عشرہ جو جہنم سے نجات کا ہے، یہ ہم اب کیسے گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے محرم کا اس کا رمضان شریف کا پہلا عشرہ بھی گزارا، جی حضرت، اور دوسرا عشرہ بھی گزارا، جی، اب تیسرے عشرے میں ہم داخل ہونے والے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ تیسرا عشرہ جو ہے، یہ ان دونوں پہلے عشروں سے زیادہ فضیلت کا علم بردار ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں اعتکاف ہے، دوسرا اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اسی میں جمعۃ الوداع بھی آتا ہے، اور جمعۃ الوداع بھی اسی لیے افضل ہے دوسرے جمعوں سے کہ یہ آخری عشرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ ذرا تھوڑا سا پہلے 2 عشروں سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اعتکاف میں موقع ملتا ہے کہ وہ دنیا سے آزاد ہو کر، لا تعلق ہو کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے، اور دنیاوی تعلقات کو ترک کر کے وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگا رہے، استغفار کرتا رہے، امت کے لیے دعائیں کرتا رہے، تاکہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے اور اسلام کو آگے بڑھانے کی جد و جہد کرتی رہے۔ بے شک۔ تو یہ امت کے حوالے سے ہے، پھر ذاتی حوالے سے ہے، پھر اولاد کے حوالے سے ہے، خاندان کے حوالے سے ہے، تو اس طریقے سے آدمی اس کام میں لگا رہتا ہے۔ اور اصل چیز جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت ایسی چیز ہے کہ انسان کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اس آخری عشرے میں ایک تو فرض نماز آدمی ادا کرتا ہے، اور ساتھ میں تہجد کی بھی ادا کرتا ہے، پھر اشراق ہے، پھر چاشت ہے، پھر اوابین ہے، پھر تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جمع ہو جاتی ہیں، یہ اعتکاف والوں کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہوتے ان کے لیے بھی آسان ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ کیونکہ آدمی جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے یہ عتق من النار ہے، کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے، یعنی اس معنی میں کہ اس نے گناہ کیے، ان سے اس نے توبہ کی، استغفار کی، اور توبہ بھی وہ مراد ہے جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ تو ایسی توبہ کر کے جب وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور یہ آخری عشرہ ہوگا رمضان کا، تو اللہ جل جلالہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور اس طریقے سے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس میں جو ہے جو حقوق العباد ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور حقوق اللہ بارکیف حقوق اللہ ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے
کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ حقوق اللہ ہیں، لیکن حقوق العباد بھی حقوق اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بے شک حضرت یہ آپ نے بڑی اچھی ضروری ایک بات فرمائی کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ تو حقوق اللہ ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں، جو حقوق العباد ہیں دراصل وہ بھی حقوق اللہ ہیں، کیونکہ ماں سے اچھے سلوک کا حکم بھی اللہ کا ہے، ہمسائے سے اچھے سلوک کا بھی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کے بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں یہ بھی اللہ ہی کے احکامات ہیں۔ اچھا تقی بھائی، یہ ابھی ہم اعتکاف میں جا کے بیٹھیں گے، ایک بہت بڑا مجمع تو جا کے بیٹھے گا نا، تو کیا آپ کی رائے ہے، کیا مشورہ ہے آپ کا، کیا آپ کی رہنمائی ہے کہ یہ اعتکاف کے دن کس طرح گزارے جائیں؟ جو اعتکاف میں بیٹھ رہے وہ کیا کام کریں اور کیا کام نہ کریں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عبادت ہے، ٹھیک، اور ویسے تو سارا سال انسان جب بھی اعتکاف کرنا چاہے مسجد میں جا کر اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص تاکید فرمائی گئی کہ ماہ رمضان کا اعتکاف کریں، اور ماہ رمضان کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ باقی تمام عشروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو آخری عشرے میں انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن میں دوبارہ سے عرض کروں کہ یہ ایک مستحب عبادت ہے۔ بعض دفعہ انسان مستحب عبادت کو جب انجام دیتا ہے تو کہیں خدا نخواستہ اس سے واجبات فوت نہ ہو جائے۔ واجبات میں مثلاً کیا آ سکتا ہے کہ گھر والوں کو نان و نفقہ دینا، گھر والوں کا خیال رکھنا، اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کے حل کے لیے ہم ہی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، ہاسپٹل پہنچنا ہے، کسی کی تیمارداری کے لیے پہنچنا ہے، کسی کو راشن پہنچانے کے لیے پہنچنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں واجب سے جب بھی کوئی مستحب ٹکراتا ہے تو واجب کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے۔ مولا متقیان کی چونکہ آج شب ضربت بھی ہے تو انہی کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ یا بنی للمؤمن 3 ساعات، اے میری جان، اے میرے بیٹے، مومن کے لیے 3 گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 حصے برابر سے تقسیم ہو، لیکن کم از کم یہ 3 حصے انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ساعۃ یناجی فیہا ربہ، ایک انسان کا وقت اس کے لیے ہونا چاہیے کہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے۔ جس طریقے سے اعتکاف میں یہ کام انسان انجام دے سکتا ہے، تو زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان پروردگار کی عبادت کو انجام دے۔ پھر فرماتے ہیں وَسَاعَةٌ یَرُمُّ مَعَاشًا، اور انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنی معاشی زندگی کو درست کرے، رزق حلال کما کر لے کر آئے، خود بھی اپنا پیٹ پالے اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے۔ بلکہ روایت کا باقاعدہ جملہ یہ ہے کہ عبادت کے 70 حصے ہیں اور اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کمانا ہے۔ تو اگر رزق حلال کمانا موقوف ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف کو چھوڑے اور ضروری ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کما کر اپنے گھر والوں تک پیسے پہنچائے، تو پھر اس کے لیے میں مناسب ہی سمجھوں گا کہ وہ یہ کام انجام دے۔ بلکہ حدیث کا تو جملہ ہی آتا ہے، جہاں تک مجھے مفہوم یاد ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو پروردگار اسے 1 ماہ کے روزے اور 1 ماہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، مرد کے لیے ہے کہ اپنے ہمسر کے ساتھ، اور اسی طریقے سے زوجہ کے لیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر وقت گزارتی ہے تو پھر پروردگار اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات بیان فرماتے ہیں، اور وہ بہت عجیب بات ہے اور زندگی میں ہونا چاہیے، وَسَاعَةٌ فِيهَا يَخْلُو بَيْنَ نَفْسِهَا وَلَذَّتِهَا فِي مَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، اور تیسرا حصہ انسان کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے لیے وقت نکالے اور لذات دنیاوی کو حاصل کرے۔ انسان ساحل سمندر پر جا سکتا ہے، سبزے کو دیکھ سکتا ہے، ایک پیارے اپنے بچے کو دیکھ کر مسکرا سکتا ہے، یہ جو لذات حاصل کرتا ہے اور حلال لذات جو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے بھی انسان کو وقت نکالنا چاہیے۔ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ جو انسان اس چیز کے لیے وقت نکالتا ہے پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے نمازیں بھی پڑھتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے رزق حلال بھی کماتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال کہ اعتکاف کے اوقات کیسے گزارے جائیں؟ حضرت سے بھی پتہ چلے، آپ سے بھی اگر پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف اہل سنت کے نزدیک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک تو اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں مسجد میں اور نویت السنت الاعتکاف کہہ دیں، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب باہر نکلیں خود بخود وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا اور کوئی آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ سر انجام دیا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور 20ویں رمضان کی غروب آفتاب مسجد میں گزاریں، اور پھر اس کے بعد جب عید کا چاند نظر آئے، چاہے 29 چاہے 30 کا ہو، تو اس کے بعد وہ اعتکاف ختم ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا تو وہ خاص طور پر یہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے یا جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، اگر جائے گا مجبوری ہے تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب انشاءاللہ اس موضوع کو ہم، کیونکہ وقت بالکل ہمارا پاس ختم ہو گیا، یہ بہت ضروری تفصیل، یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم اذان فجر کے بعد آپ کے سامنے جب یہ علماء کرام بیٹھیں گے تو ہم اس کو لے لیں گے۔ اس وقت بریک لیتے ہیں، بریک کے فوراً بعد اذان فجر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ عافیت کی دعا قبول ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا. السلام علیکم، خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست. ذرا آغاز آج ہم کرتے ہیں، ہمارے ایک خصوصی دوست بیٹھے ہیں وہ وہاں پر، اور یہ آپ ہمیشہ میں کہتا ہوں جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو خصوصی افراد ہوتے ہیں، ہم تو انہیں معذور نہیں کہتے کبھی بلکہ خصوصی افراد ہی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے خصوصی رونق ہوتی ہے ہماری محفل میں. تو یہ کچھ نعت سنائیں گے، آپ کیا سنائیں گے؟ ایک شعر یا ایک لائن سنا دیجیے، ذرا مائک دیں نا بھائی. بسم اللہ. نوازش کہ آپ ہماری بزم میں تشریف لائیں. ان کو بھائی ذرا کیوں موبائل پیش کریں، اور بہت اچھا انہوں نے کلام پڑھ کے سنایا. اور انوریکس کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، ذرا کچھ سوال جواب کرنے سے پہلے یہ انوریکس کے گفٹ ہیمپر بھائی ذرا پیچھے بھی دے دو، بھائی پیچھے دے دو ذرا. اچھا جی، تو یہ بتائیں آپ کو معلوم ہے کرکٹ کے شوقین کوئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ انوریکس کے کچھ گفٹ ہیمپر. کرکٹ پہ سب نے ایسے منہ بنایا جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی. مجھے فوراً سوچنا پڑا کہ میں نے کوئی الٹی بات تو نہیں کر دی. بھائی بیٹے بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں آگے بھاگنا پڑ جائے گا مجھے اس طرح. تو ہاں یہ ایس بی جی کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. اچھا بھائی چلیں اب میں آگے چلا جاؤں، میرا خیال ہے اب میں ناراض ہوں، اب میں یہاں پہ نہیں آؤں گا. اچھا بھائی کیونکہ میں نے کہا تھا آپ سے پہلے. اچھا انڈیا کے ہیڈ کوچ کا نام بتائیں انڈین کرکٹ ٹیم میں. یہاں تو اب میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں نے کہا تھا آپ سے. ہاں نہیں دھونی نہیں، انڈیا کے ہیڈ کوچ کا نام بتائیں بھائی. آج کل ہی بنے ہیں، نئے بنے بالکل ہیں. روی شاستری بھی نہیں ہے. نہیں وسیم اکرم کس نے کہہ دیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وسیم بھائی نہیں. سچن ٹنڈولکر بھی نہیں ہے. ہاں رابن سنگھ بھی نہیں ہے. انڈین ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کا
سر کو دے مائک دے سر کو. الفاظ بول دو کون سا ہے پہلا الفاظ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ بیٹھے بیٹھے. پہلا الفاظ کہتے ہیں. پہلا الفاظ کہہ دوں. پہلا الفاظ الف. ہاں. دوسرا الفاظ نون. ہاں. تیسرا لفظ یہ. چوتھا لفظ لام. مائک دے ان کو مائک دے. ارے ان کو مائک دے یار. انل کمبلے. پانچواں لفظ کاف. چھٹا لفظ میم. ساتواں بے. آٹھواں لام. نواں یہ مل کر بن گیا کیا بنا؟ اب آپ ہی فرما دیجیے. ارے سر وہی بنا جو آپ نے بولا ہے. صحیح بولا تھا آپ نے. انیل کمبلے. زبردستی نا. آپ حکم کریں بس. اور کوئی حکم ہو میرے لائق تو بتائیں. اچھا بھائی یہ زارا سافٹ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. اور کوئی حکم ہے تو بتائیں سر. بھائی یہ لو. اور ذرا پیچھے والے بھائیوں کو بھی دو یار کچھ انورکس کے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وسیم بھائی ہمیں. اچھا بھائی ایس بی جی کے کچھ گفٹ ہیمپر. یہ ہمارے بزرگ بیٹھی ہیں بھائی. یہ سوگو کا پنکھا لاؤ بھائی. یہ ذرا ہم بزرگوں کی خدمت پیش کریں. یہ آپ کے لیے تالیاں بجا دیں ان کے لیے بہت ساری. اور کہیں یہ لوگ ناراض ہی نہ ہو جائیں اس لیے میں اے بی جی کے گفٹ ہیمپرز کچھ یہاں پر بھی دے دوں. چلے بھائی اوپر چلتے ہیں. اوپر آئے بھائی آئے. کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ انڈیا کے ہیڈ کوچ کا نام پوچھا کہہ رہے پہلا جملہ بتائیں. پھر دوسرا بھی پوچھ لیا. سارے جملے پوچھ لیے پھر نام بتا دیا انہوں نے. یہ ایک ٹرم آج کل بہت چل رہی ہے NSG. اخبارات میں خبروں میں یہاں پہ سنی کسی نے NSG؟ سر السلام علیکم. خیریت سے ہم. NSG سے کیا مراد ہے؟ اچھا EU سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے. EU سے کیا مراد ہے؟ ارے آپ کیا کروں. اچھا وہ آپ بتائیں گے. اچھا آپ سے آگے پوچھوں گا. برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام بتائیں. چلیں برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام سر نے بالکل صحیح بتایا ہے. ڈیوڈ کیمرون. تالیاں بجا دیں ان کے لیے. گفٹ ہیمپر کدھر ہے بھائی؟ گفٹ ہیمپر والا آ جاؤ. کیمرہ مین کو دھکا مارتے ہوئے آ جاؤ. نہیں کرشی کا گفٹ ہیمپر دیں بھائی. یہاں پہ دے دیں. ان کو دے دیں باجی رقیہ کو. اچھا ہیں تینوں بچے مل کر یہ کیا جڑوا ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ اچھی بات ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ یہ جن پہ تکیے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ تکیے تینوں مل کے سو جانا. ایسے رکھنا اور تینوں باری باری سے سر کے دکھاؤ. سر کو ایسے سو جانا تینوں. ٹھیک ہاں. یہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آل سیزنز کا کس کا ہے یہ؟ کینن فوم کا تکیا. اچھا بھائی یہ آپ کے لیے بھائی تکیے. آپ نے جمع کرنے کیا ایکسپورٹ کرنے آپ نے یہاں سے تکیے. ان کو دو بھائی. ان کو پہلے ان کو دے دیں میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا پنکھا ہاں. اچھا پاکستان کا السلام علیکم. لاہور. پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے کہاں پر واقع؟ لاہور میں واقع ہے. پنکھا دو. واحد کا پنکھا چلائیں گھر میں بہت ضروری ہے. پاکستان مونیومنٹ اس نام کا. گفٹ ہیمپرز کتنے ہیں بھائی؟ گفٹ ہیمپر اچھا یہ ہے نا. ہاں زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپرز. ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز. اچھا بھائی پاکستان مونیومنٹ گفٹ ہیمپرز دو. یہ کس شہر میں بتائیں گے ذرا مجھے؟ پاکستان مونیومنٹ کس شہر میں؟ آگے آ جاؤ چلو. ہاں پاکستان مونیومنٹ کس شہر میں بتائیں؟ پاکستان کی کس شہر میں واقع ہے پاکستان مونیومنٹ؟ راولپنڈی میں. راولپنڈی میں نہیں ہے. سن کے بتا دو. پیچھے سے بتا دو جی. جو بتا رہے ہیں وہی بتا دو. ماموں سے پوچھ لو. ہاں ماموں سے. ماموں کا نام کیا؟ غلام محمد. غلام محمد. بولو غلام محمد. ماموں کو پوچھو سلام دعا کر لو. تو بندے پھیلائے ہوئے کیوں ہیں؟ میجرمنٹ کر رہے تھے اس ٹائم. آپ کی ادھر نہیں سمجھا نہیں. ماموں وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ ان کو پیچھے بھیج دیا نا. کس نے؟ بندے کیوں پھیلائے ہوئے؟ بندے پھیلائے نہیں. یہ میرا کزن بیٹھا ہوا ہے. اچھا کزن یہاں بیٹھا ہوا ہے. ماموں ہے اور خالو والے کچھ نہیں. ہم تین ہی آئے. کتنے لوگ آئے ٹوٹل؟ تین لوگ مل گئے. آپ کزن یہ کس کا بیٹے ہے آپ کو؟ یہ میرا کزن ہے. ہر ایک خالہ کا بیٹا. خالہ کا بیٹا. تو آپ آئے ہو خالہ کے بیٹے ہیں اور ماموں ہیں. اچھا تین لوگ آئے ہو پھیلے ہوئے تینوں. اب ماموں سے مشورہ کرو کیا ہے. ماموں کو مائک مشورہ. ماموں ہاں ماموں سے سوال پوچھو. سوال بھول گئے؟ ماموں سے پوچھو دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے کہاں پائے جاتے ہیں. نیا سوال. ہاں سر افریقہ میں. تم نے تو ہیلپ لائن لی ہے نا. جواب تو میں آپ سے مانگوں گا. آ رہا ہے ماموں کی بات پہ یقین آ رہا ہے؟ نہیں یار ماموں آپ کی بات پہ یقین نہیں. اور مشورہ صحیح ہے. بتاؤ یار جلدی بتاؤ. آگے بڑھنا ہے. ہم ساؤتھ افریقہ. صحیح مان لیں ماموں کے جواب کو.
جی ماموں کا جواب بالکل درست ہے. کیوں موبائل دے ان کو؟ ماموں جتوا دیا. ماموں نے ماموں نہیں بنایا, صحیح جواب دیا بالکل. اچھا بھائی, یہ آپ سب لوگوں نے سنا ہے نا, بیٹھ جائیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں, یہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کیا میرے نغمے تمہارے لیے. ہاں, یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ نیکسٹ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ کس نے لکھا ہے؟ اے وطن کے سجیلے جوانوں. اس کے شاعر کا نام بتائیں, شاعر کا. گفٹ لے کر آئیے, بچی سے گفٹ لو, بچی کو تحفہ دو. میں لیتا ہوں بالکل, میں بھی چونکہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں نا, اس لیے کہیں توہین نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں اٹھا رہا. تو اے وطن کے سجیلے جوانوں, گفٹ کون سے باقی ہیں؟ سوگو کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں اور واحد فین کے. سوگو کی استری کا سوال, اے وطن کے سجیلے جوانوں کے کس نے لکھا ہے؟ آپ نے کبھی لکھا؟ نہیں, میں نے لکھا. کس نے لکھا؟ شاعر کا نام بتائیں. ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال نے, بتاؤ. نہیں, حفیظ جالندھری نے نہیں لکھا. اے وطن کے سجیلے جوانوں لکھا ہے جمیل الدین عالی صاحب نے. کیوں نے لکھا ہے بھائی؟ جمیل الدین عالی صاحب نے لکھا ہے. کوئی بات نہیں, لیکن واحد کا فین دے دو انہیں, پھر بھی دے دو بھائی. بس ایک دو سوال اور کر لیتے ہیں. پہلی خواتین یونیورسٹی پاکستان کے کس شہر میں ہے یہ بتائیں. پہلی نہیں, کراچی میں نہیں ہے. سرما والا کا سوال, پہلی لاہور میں بھی نہیں ہے, لاہور میں بھی نہیں ہے, فیصل آباد میں بھی نہیں ہے, کراچی میں بھی نہیں ہے, کوئٹہ میں بھی نہیں ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے. ارے یار ایک تو شہر ہی رہ گئے, بتا دو وہ بھی. نہیں, حیدرآباد میں تو ربڑی مشہور ہے, حیدرآباد. اور نام بتائیں شہر. اسلام آباد. مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن آپ صحیح نام بتائیں گے. فیصل آباد. نہیں, کون سا بتایا آپ نے؟ اسلام آباد. اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے؟ راول پنڈی. راول پنڈی. بہت مہربانی آپ کی, آپ نے صحیح جواب دیا. سرما والا کا گفٹ ہیمپر. میں نے جواب دیا ہے. پنڈی میں نے کہا ہے. دیکھا نہیں میں نے. تم کیا کر رہے ہو پھر یہاں؟ گفٹ سنبھال. مجھے موبائل چاہیے. ان کو کنونس کریں کہ آپ نے جواب دیا ہے. میں نے پنڈی کہا. نہیں دیکھا. میں نے کہا. انہوں نے دیکھا. دے دے. اس نے کہ اس کی میں بات نہیں ڈال سکتا اور آپ کی بات بھی نہیں ڈال سکتا, اس لیے سوگو کا گفٹ ہے. اس کے بعد وہ یہ لے لیں. بھائی کیوں موبائل بھی دے دینا ان کو. اس آدمی سے بنا کے رکھیں اگر آپ کو چاہتے ہیں. اس کی بات نہیں ڈال سکتا میں. کبھی میں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوں, اس کو لے جائیں. ہاں, یہ سارے گھر والوں کو انعامات چاہیے. اچھا ایک منٹ, ان کو ویسے ہی واحد کا پنکھا دے دو بھائی. پہلی خواتین یونیورسٹی کا نام تو بتا دیں. نام بتائیں جو پنڈی میں ہے نا, اس کے نام بتائیں. سر نام بتائیں. پنڈی کر, انہوں نے بھی پنڈی کا, ان کو بھی سرما والا کا گفٹ نمبر ان کو بھی دو بھائی. پیچھے تو بیٹا, پیچھے تو شاباش. بچے نے بہت اچھے طریقے سے نام آگے بتایا, تم ایسے ہی رکھ لو. سوگو کا گفٹ ہیمپر اور یہ نیکسٹ کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. بھائی کو تو سر تکیہ جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. پہلی خواتین یونیورسٹی کا نام شیر سنا دیں. میں مائک پکڑ رہا ہوں سر. کلی. ارے مائک میں پکڑ رہا ہوں آپ کے. کلی کلی ہوتی ہے, پھول پھول ہوتا ہے. جس دن نہ دیکھو شان رمضان, وہ دن فضول ہوتا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, گفٹ ہیمپر دے دیں. دے. پاکستان میں آپ کتنی عمر کے ہو جائیں تو ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ بتائیں. 18 سال کے. ووٹ ڈالا آپ نے؟ کس کو ووٹ ڈالا؟ پتنگ کو. پتنگ والا ہے میں. اچھا, اب کی دفعہ کس کو ڈالو گے ووٹ؟ اب کی دفعہ بھی. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے؟ اچھا بھائی, استری لے لیں. استری ان کو دے دیں, موبائل ان کو دے دیں. اور کچھ کرنا ہے کام؟ نہیں, میرا کام ختم ہو گیا. جنید جمشید صاحب بسم اللہ کریں آپ. جی وسیم, ماشاءاللہ, بڑی ہمت کی بات ہے بھائی, بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ذریعے یہ جو ہمارے بھائی اور بہن ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان میں تحفے تحائف بانٹ دیتے ہیں. اور کسی نہ کسی درجے میں رمضان کا جو اس کی روح ہے, جس میں کہ سخاوت عام ہونی چاہیے, ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کو کر لیتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے, جو گھروں پہ بیٹھے ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت رمضان المبارک قبول کرے. اچھا, اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو ہم اذان فجر سے پہلے اعتکاف کے سلسلے میں بات کر رہے تھے. میں اپنے علماء کرام سے جو ایک بات ضروری پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں, اعتکاف میں جائیں گے. ایک تو مفتی صاحب مجھے اس کی روح کیا ہے اعتکاف کی. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی روح کیا ہے, اور میں اسی سے متعلق, اور پھر یہ آخری عشرہ
जहन्नुम से निजात का अशरा, क्या इनका आपस का कोई रब्त भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इससे पहले जो बात हो रही थी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया की, इसका मतलब ये है कि एक इलाके में अगर कोई भी नहीं करेगा तो सबसे बासपुरस होगी, अगर एक बंदा भी कर ले तो सबकी तरफ से किफ़ायत हो जाएगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा पूरे रमज़ान का एतिकाफ़ फरमाया 30 दिन। जी, इन्नी एतकफ़तुल अशरल अव्वला, फरमाते हैं कि मैंने पहले अशरे का एतिकाफ़ किया, शब कदर तलाश की, नहीं मिली। फिर फरमाया कि व इन्नी एतकफ़तुल अशरल औसत, दरमियानी अशरे का एतिकाफ़ किया, मुझे ये शब नहीं मिली। फिर फरमाया कि आखिरी अशरे में जब इसे ढूंढा तो अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर अता फरमा दी। तो एतिकाफ़ का मकसद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करते हुए शब कदर को तलाश करना। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई कि इसकी रूह क्या है, एतिकाफ़ का मतलब होता है धरना देना। ठीक, ये धरना नहीं जो हमारे यहाँ होता है। हम लफ्ज़ आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इस लफ्ज़ को सुन के बहुत सारे लोगों को झटके लगे हैं। जी जी जी, तो ये वो धरना नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से पाक है। ठीक, इन चीज़ों से पाक है कि कोई उसकी बारगाह में धरना दे या वो मजबूर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने ही अपने प्यारे बंदों को, अपने मानने वालों को ये मौका अता फरमाया कि वो धरना कि आओ मेरे घर पर और आओ मेरे घर में और आकर धरना लगा दो। कहते हैं ना कि हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। तो आओ मेरे घर पर और इन 10 दिन और 10 रातों में मेरी इबादत करो, शब कदर तलाश करो, गोया कि अपनी मग़फ़िरत हासिल करने के लिए धरना लगा दो। अजीब। और मेरी बारगाह में खूब आहुजारी करो और यूं कहो कि मौला तेरे घर पर आए हैं, तेरे घर पर बिस्तर जमा दिए हैं, जब तक तू मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा मौला टलेंगे नहीं। अजीब। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता है। और एक लिंक है रहमत वाले अशरे में, मग़फ़िरत के अशरे में और जहन्नुम से आज़ादी के अशरे में। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होना। अच्छा, फिर इसके अलावा मुसलमानों के लिए लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मग़फ़िरत भी है, अज्र अज़ीम भी है। और आखिर में क्या है, जहन्नुम से आज़ादी। तो जहन्नुम से आज़ादी ये अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। तो रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी में एक ख़ास लिंक और रब्त ये है कि अल्लाह की रहमत होगी तो उसके बाद मग़फ़िरत होगी। जब मग़फ़िरत होगी तो नतीजा ये होगा कि जहन्नुम से आज़ाद होकर जन्नत में दाखिल हो जाए। मुफ्ती साहब, मैं यहीं आपसे ना, ये हदीस मुबारका है, इसकी सनद मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तलाश करके दें, क्योंकि अगले 10 दिनों में क्योंकि आप दारुल इफ्ता में बैठते भी हैं तो आपसे मैं तसल्ली बख्श सनद भी ले सकता हूँ कि ये सनद है कि एक दिन का एतिकाफ़ इंसान को जहन्नुम से 3 खंदक दूर कर देता है। जी जी, बाकायदा हदीस पाक में है कि आम दिनों में भी अगर किसी ने एक दिन का एतिकाफ़ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के माबैन 3 खंदकें हायल फरमाएगा। और बात में आगे बढ़ाऊँगा, फरमाया कि एक खंदक की मसाफत इतनी होगी जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तकी भाई, फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी कुछ मिलता जुलता है ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एतिकाफ़ का तज़किरा कुरान मजीद में आया है, अहादीस के अंदर आया है, तो उसके फ़ज़ाइल अपने मकाम पर हैं। और जिस तरीके से मैंने अर्ज़ भी करने की कोशिश की थी कि माह मुबारक रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसके अंदर एतिकाफ़ सबसे ज़्यादा फ़जीलत रखता है और इंसान को अंजाम देना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा उस पहलू की तरफ भी निशानदेही करने की कोशिश करूँगा कि इंसान चूँकि अब जिस माशरे के अंदर रह रहा है वहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी है, उनके लिए रिस्क है, हलाल की बात है, कहीं पर कोई शख्स मरीज़ है, बीमार है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करने की बात है। बल्कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आता है और इमाम उस वक्त मस्जिद में एतिकाफ़ फरमा रहे होते हैं, तो आकर अर्ज़ करता है कि मौला मैं मक़रूज़ हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कर्ज़ चुका सकूँ, आप मेरी मदद फरमाइए। इमाम शाह फरमाते हैं कि हमारे पास भी इस वक्त पैसे मौजूद नहीं है। तो अर्ज़ करता है कि मौला अगर आप सिफारिश कर दें, उससे वास्ता बन जाए मेरे और उसके दरमियान, तो शायद वो बात मान जाए। इमाम शाह फरमाते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और बाहर निकलते हैं और अपनी नालैन को अभी सीधा कर रहे होते हैं कि पीछे से एक सहाबी अर्ज़ करता है कि नवासे रसूल, फ़र्जंद रसूल,
آپ اعتکاف فرما رہے ہیں, اعتکاف چھوڑ کر آپ اس طریقے سے مسجد سے تشریف لے جاتے, تو پھر اس وقت امام حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ جو شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پروردگار اسے 9000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے ہوں اور راتوں میں شب داری اور نمازیں پڑھی ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان حقوق العباد کو انجام دیتے ہوئے, اور اگر ایسا ہو سکے کہ ساری کی ساری فیملی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو وہ بھی محسوس کریں گے کہ اعتکاف کی لذت کیا ہے, اعتکاف کا فائدہ کیا ہے, اور پھر یہ کہ انسان پروردگار سے بھی لو لگا سکے گا. تو یہ خلوت کا بہترین موقع ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھے. ماہ مبارک رمضان ہو تو ویسے ہی روزہ واجب ہے, لیکن اگر سال کے دوسرے ایام میں انسان اعتکاف میں روزے کی بیٹھنا حالت چاہتا میں ہے, بیٹھنے سے مراد یہ کہ روزے کی حالت میں ہو اور چلا جائے مسجد, یعنی روزہ رکھنا شرط ہے اعتکاف کی, دن میں روزہ رکھنا ضروری ہے اعتکاف کے لیے. اچھا, یعنی میرا مطلب ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا اور روزہ نہ رکھے, اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی, اعتکاف باطل ہو جائے گا. میں عرض کر دوں رمضان کے روزے, جی رمضان کے روزے میں, لیکن ماہ رمضان کے علاوہ بھی ماہ رجب کے اندر, رمضان کے علاوہ بھی ماہ رجب میں, ماہ شعبان میں انسان اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جس کے اندر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے دوری ہے, پروردگار سے قربت ہے. مولا متقیان کی چونکہ شہادت کی اور ضربت کی رات ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا متقیان نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ دعائے کمیل کا یہ آخری جو جملے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا سریع الرضا, اے اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والے, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اپنے اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے. دعا مانگتا ہے انسان اور کچھ نہیں ہے انسان کے پاس. فإنک فعال لما تشاء, تو جو چاہے کر سکتا ہے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا ارحم من رأس مالہ الرجا وصلاحہ البقا. فرماتے ہیں کہ تیرا نام ہی دوا ہے, تیرا ذکر ہی شفا ہے, تیری اطاعت ہی ہر چیز سے انسان کو مستغنی بنا دیتی ہے. اپنے اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیری امید لگانے کی. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پروردگار کا جو قرب حاصل کر رہا ہے یہی سب سے بڑی اس کی جیت ہے. بلکہ ایک مقام پر دعائے کمیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی, تقریباً یہ جملے ہیں کہ الہی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک وحبنی یا الہی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. اے میرے اللہ, میں اس بات پر تو صبر کر دوں گا کہ تو مجھے آتش جہنم میں پھینک دے, مگر تیری دوری میں برداشت نہیں کر سکتا, تیرے فراق کو میں برداشت نہیں کر سکتا. میں اس بات پر تو صبر کر سکتا ہوں کہ آتش جہنم کی گرمی کو سہ سکوں, لیکن میں اس بات پر تحمل نہیں کر سکتا کہ تیرے نظر کرم سے دور ہو جاؤں. تو انسان کی سب سے بڑی جیت یہی ہے کہ وہ اللہ سے پروردگار سے قریب ہو جائے. یہ اعتکاف کے اندر حضرت, اعتکاف میں آدمی اللہ کے قریب, اس کی قربت, اس کے گھر کے اندر رہنا کیسی خوش قسمتی کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ مکمل طور پہ آدمی اللہ جل جلالہ کی طرف جھک جائے اور لوگوں کو اور ترک دنیا کرتے. عجیب. تو یہ حضرات صوفیہ اکرام کا جو ایک سوچ ہے, ان کی نظریہ ہے کہ وہ ترک دنیا کرتے ہیں, تو وہ والی نہیں کہ لا رابانیت فی الاسلام, رابانیت اسلام میں نہیں ہے, تو وہ رابانیت کی بات نہیں کرتے. وہ ایک عرصہ جو ہے نا گزارتے ہیں اور اس میں وہ تجزیہ اور تجربہ اور سارا کر کے پھر وہ میدان میں آتے ہیں. تو حضرات صوفیہ اکرام جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو غار حرا میں ایک طویل عرصہ قیام فرماتے تھے اس کو بھی بنیاد بناتے ہیں. اور وہ یہی بات ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ مکمل طور پہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا جائے اور ما سے واللہ سے جو ہے لا تعلق ہوا جائے. تو یہ جو اعتکاف ہوتا ہے اصل میں, تو اس کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا سے ترک تعلق کر لیتا ہے. اب ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم موبائل اور ساری چیزیں لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ساری دنیا میں نظام چلاتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ کے لوگوں کو فون کرتے ہیں, تمباکو وغیرہ, یہ سب. یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا. جی ہاں, کہ یہ تو موبائل ساتھ جاتا ہے. جی ہاں, اور وہ جو ہے نا ہم اعتکاف میں بیٹھ کے لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں. موبائل کے ساتھ تو آدمی مسجد میں بھی گھر میں ہے, جو ہے نا موبائل سے دور رہنا چاہیے, موبائل اپنے گھر میں چھوڑ جانا چاہیے.
اگر گھر والوں کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کی بات کرا لیں گے. تو بلا وجہ کا اعتکاف وہاں بیٹھ کے پھر جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے لوگ آج کل اعتکاف کثرت سے بیٹھتے ہیں لیکن اس کے جو آداب ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ادھر بات چیت کرتے ہیں, سیاست کی بات چیت کرتے ہیں, لیڈروں کی بات چیت کرتے ہیں, کاروبار کی بات چیت کرتے ہیں, لوگوں کے عیب جوئی کرتے ہیں, لوگوں کے ادھر بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں. تو یہ ساری بری چیزیں ہیں. تو اب ایک آدمی ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, تو وہ اگر اعتکاف جو ہے نا کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں فقر اور مسکرت کا تعلق نہیں ہے کہ جو روٹی وہ گھر میں کھاتا تھا وہی روٹی اس نے یہاں پر بھی کھانی ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ویسے ایک روٹی کھاتا ہے تو 4 روٹی کھا لے گا, تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض کمانے والے, بعض نوکری پیشہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے, تو ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے, ان کے اوپر کوئی ایسا لازم بھی نہیں ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ سنت مقدہ ہے علی وجہ الکفایہ, تو یہ جو ہے نا مطلب ایک آدمی بھی بیٹھ جائے یا چند آدمی بیٹھ جائیں تو یہ سنت جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. اگر میں 3 دن بیٹھنا چاہوں, لیکن یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کے آداب پورے کرنے چاہیے. ہمارے لوگ اعتکاف تو کثرت سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس کے آداب کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور پھر میں ایک مرتبہ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے لوگوں سے تعلق چھوڑ کے اللہ جل جلالہ سے تعلق لگاؤ. اور یہ 10 دن جو ہے یہ آپ کا ایک تجربہ ہے, تو جب آپ کو یہ تجربہ ہوگا تو عید کے روز جب آپ وہاں سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو ویسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں با خلق نشستن بخدا پیوستن در مذہب ما گوشہ نشینی نست, کہ آپ یہ سبق سیکھیں کہ جو ہے نا آپ مخلوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ خالق کے ساتھ ہے. تو یہ اصل گوشہ نشینی ہے, اور یہ سبق جو ہے آدمی اعتکاف سے سیکھتا ہے یا حضرات صوفیہ اکرام کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی صحبت میں رہ کے وہ یہ بات سیکھتا ہے کہ دنیا سے بھی تعلق رکھنا ہے اور خالق سے بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ بات نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا دنیا کو چھوڑ دو, ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی رہو با خدا رہو. با خدا رہو, اللہ ساتھ. میں اس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا جملہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ فقہ جعفری کے مطابق بھی کم از کم 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, اور یہاں پر دن کا واقع مطلب دن ہے, یعنی ایک مطلب ہم دن سے یہ لیتے ہیں کہ 24 گھنٹے, یہاں پر میں جو مراد لے رہا ہوں دن کا مطلب وہی جو صبح سے لے کر مغرب تک. تو اگر انسان 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے, یعنی جب انسان اعتکاف کرنا شروع کرتا ہے تو فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے, پورا دن گزارے, پھر رات گزارے, پھر دوسرا دن گزارے, پھر رات گزارے, پھر تیسرا دن گزار لے اور مغرب کی اذان تک رہے, اس کے بعد اس کا اعتکاف ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. 3 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے کم از کم, اور اس سے زیادہ جتنا انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ویسے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, ایک بات آپ کے ذریعے میں سارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں میں اپنی ذات کا عجز سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے یہ رمضان کی ٹرانسمیشن کرنی پڑتی ہے اور پہلی رمضان کو سحری کے وقت ادھر ہونا پڑتا ہے. اس ٹرانسمیشن میں اللہ رب العزت بے شمار خیر کی باتیں بھی کہنے کا موقع دیتے ہیں, سننے کا موقع دیتے ہیں, آپ حضرات کی نشست و برخاست ملتی ہے, اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ ہے کہ بے شمار اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں لوگوں کو نفع بھی ملتا ہے دین و دنیا کا. لیکن نہ تو یہ 4-5 سال سے ہو گئے ہیں, نہ تو مجھے رمضان کا عمرہ ملا اور نہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع ملا. تو یہ ایک کسک دل میں موجود ہے. کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ سیٹ سے چھوڑ کے بھاگ جاؤں اور جا کے کسی مسجد میں بیٹھ جاؤں, یا ٹکٹ کٹاؤں سیدھا مکے چلا جاؤں, 1-2 دن تو وہاں گزار کے آ جاؤں. تو یہ دل میں ایک تمنا رکھتا ہوں اس بات کی. تو جو میرے جیسے بے شمار ہوں گے گھروں میں بیٹھے ہوئے, تمنا رکھتے ہوں گے, کوئی پیسے کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوگا, کوئی جیسے ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا نوکری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوگا, علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی مریض ہے یا کوئی مسئلہ ہے نہیں نکل سکتا. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو کرنا تو چاہ رہے ہیں کر نہیں سک رہے. دیکھیں اسلام کے ہر کام میں حکمت ہے, ٹھیک,
جو کر رہا ہے وہ بھی پا رہا ہے، جو نہیں کر رہا کسی مجبوری کی بنا پر دل میں کسک ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے پا رہا ہے کہ اس کی نیت صاف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت میں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھر والی بیمار ہے، وہ نہیں جا سکتا، یا کوئی حلال رزق کا معاملہ ہے نہیں جا سکتا، اعتکاف نہیں کر سکتا، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اسے ثواب عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مطمئن ہونا چاہیے اور اس میں یعنی غیر متزلزل رہنا چاہیے۔ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہماری نیت سچی ہے تو انما الاعمال بالنیات کی تحت اللہ رب العالمین محرومی نہیں دے گا، محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دوسری میں بات عرض کروں گا کچھ مسائل کے حوالے سے کہ دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یا آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدہ کی خدمت کے لیے ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روکا کہ والدہ کی خدمت جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اعتکاف نہ کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، وہ اعتکاف کرے ہی نہ۔ لیکن جب وہ اعتکاف کرے گا تو اس کے تمام رولز جو ہوں گے وہ اس پر لاگو ہوں گے۔ اگر ہاں کسی مجبوری کی بنا پر اس نے اعتکاف توڑا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن قضا کرنی ہوگی۔ قضا کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایام منہیہ کے علاوہ کسی دن بھی ایک متعین کر لے اور مغرب کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جائے اور غروب آفتاب وہیں کرے، اور پھر اس کے بعد آنے والا جو دن ہے اس میں روزہ بھی رکھے، اور اگلا دن جو غروب آفتاب آئے گا تو اس کے اعتکافی قضا مکمل ہو جائے گی۔ ایک ہی دن کی قضا ہوگی۔ اگر 5 دن چھوٹے تب بھی ہاں قضا ایک دن ہوگی۔ جی ہاں، ایسا رحیم ہے اللہ۔ جی قضا ایک دن ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے ہمارے یہاں 3 اقسام ہیں اہل سنت والجماعت یعنی فقہ احناف کے ہاں۔ ایک اعتکاف واجب ہے جو بندہ اپنے اوپر واجب کرتا ہے، منت مانتا ہے، تو اس میں بھی روزہ ضروری ہے، اور ایک اعتکاف سنت موقدہ ہے، اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ جب آپ چاہیں، دیکھیں اللہ رب العالمین محروم نہیں فرماتا نا، جب آپ چاہیں مسجد میں چلے جائیں، نویت سنت الاعتکاف کہہ دیں تو آپ کے لیے اعتکاف کا ثواب ہے، جب باہر نکل آئے ختم ہو گیا، اعتکاف کا ثواب ملے گا، تو اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اعتکاف جو ہے، اس میں میں عرض کروں گا اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں کہ جو بھی اعتکاف کر رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یجرا لہ الحسنات کعامل الحسنات، وہ نیکیاں کر رہا ہے تب بھی نیکیاں کر رہا ہے، اور نیکیاں نہیں کر رہا تب بھی نیکیاں کر رہا ہے، یعنی اسے فرشتوں سے مشابہت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہے۔ جی اللہ کے گھر میں ہے نا، تو فرشتوں سے وہ مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ رب العالمین کتنی رحمتیں فرما رہا ہے۔ مسجد کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ لوگ مسجد میں آتے، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ اونچی آواز میں کلام، بعض اوقات گالم گلوچ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ یکون حدیثہم فی مساجدہم فی دنیاہم، اپنی مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی حاجت نہیں کہ اسے گھر پر آئے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کلام مباح یعنی ایسا کلام جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، فرمایا کہ وہ بھی اگر مسجد میں کیا جائے تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نیکیوں، اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ ہمارا حضرت وقت ختم ہو گیا ہمارا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ موضوع ہے کہ جس کو ہم نے جس کو انشاءاللہ ہم ابھی 2-3 دن، کیونکہ ابھی یہ شروع ہونے والا ہے، کل سے انشاءاللہ شروع ہے، تو قبلہ اس کو کل بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آج بھی الحمدللہ مسائل کے اعتبار سے بھی، فضائل کے اعتبار سے بھی ان حضرات کی موجودگی میں ہمیں کئی فائدے ہوئے، کئی باتیں پتہ چلیں۔ مطلب مجھے اللہ رب العزت بڑی توفیق ملتی ہے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سننے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے باوجود آج بے شمار باتیں ایسی ہیں جو مجھے پتہ چلیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب ہماری یہ مجلس ہوتی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوا کریے۔ یاد رکھیے دین کا ایک باب آپ نے سیکھ لیا، وہ اللہ کے ہاں 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔
افطاری کی ٹرانسمیشن تک کے لیے آپ سے اجازت لوں گا اپنے علماء کرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں